مفتی صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ دیکھیں 2000 سے پہلے پرنٹ میڈیا کا دورہ تھا، اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا، چینل آئے، تو سب سے پہلے جو سوشل میڈیا میں جس نے قدم رکھا وہ درس قرآن ڈاٹ کام ہے۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، جہاں پر گیا ہوں میری پہچان درس قرآن ڈاٹ کام کے واسطے سے ہوئی ہے۔ درس قرآن کے مختلف جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کو، درس قرآن کی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی مولانا انور غازی صاحب، درس قرآن سے اور اس کے روح روان بھائی شفیق اجمل صاحب سے میرا تعلق کم و بیش 15-16 برس سے ہے، اور گھریلو مراسم ہیں ہمارے، بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ درس قرآن کو میں بہت شروع سے، مجھے بیانات کی دنیا میں کھینچ کر لانے والے اور زبردستی مجھ سے بیان کروانے والے، اور پھر ان بیانات کو ساری دنیا میں پھیلانے والے، پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے والے بلا شبہ درس قرآن ڈاٹ کام ہی ہے۔ اور اس کے یہ جو اہل درد ہیں اور اس کے جو ایک دین کے لیے ایک فکر رکھنے والے یہ سارے احباب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے۔ اس زمانے میں تو مجھے یاد نہیں رہا کہ کون کون ہوا کرتا تھا، اور آج کل پتہ نہیں ان کے ساتھ کون کون ہے، لیکن بہرحال یہ درس قرآن تو اسی طرح ہے۔ اور میں نے بہت، اب تو کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پاتا، جس پر میں شرمندہ رہتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے ایک شروع سے تعلق رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز سب سے پہلے، اب تو اللہ پاک نے بہت سے وسائل اور دے دیے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچانے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ درس قرآن ڈاٹ کام تھا۔ اور اس زمانے میں بھی، اب تو یہ بہت ساری چیزیں آ گئی نا مولانا انور صاحب، انٹرنیٹ کی نئی تفصیلات آ گئی، جب یہ سب کچھ بھی ابھی نہیں تھا، یعنی فیس بک نہیں تھا اور ٹویٹر نہیں تھا، اس زمانے میں ہم آڈیو بیانات ہمارے جایا کرتے تھے، ویڈیو نہیں تھا۔ تب بھی میں جب بیان ختم کرتا تھا اور تو اگلے دن تک میں دیکھتا تھا کہ پوری دنیا سے رابطے ہو رہے ہیں، آسٹریلیا سے بھی، کینیڈا سے بھی، امریکہ سے بھی، تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اس، اور خصوصاً انڈیا سے، انڈیا کا ایک بہت بڑا حلقہ درس قرآن کا ہمیشہ رہا، تو اس کا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ الحمدللہ یہ بات جا رہی ہے۔ تو اس پہ شک نہیں ہے کہ اس ادارے نے بہت اسلامی میڈیا کے اداروں میں یہ بہت بلند آواز ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چیزوں کو فرسودہ نہیں ہونے دیا، پرانا نہیں ہونے دیا، بلکہ اس دوڑ کے ساتھ ریلیونٹ رہا سارا کا سارا نظام۔ یہ شاید ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہ آواز کبھی ہلکی نہیں ہوئی، پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب بھی اس ذریعے سے بہت ساری جگہوں پر ماشاءاللہ آپ کی بات بھی پہنچتی ہے، ہماری بات بھی الحمدللہ پہنچتی ہے۔ تو ان کی طرف سے مطالبہ بھی آتا رہتا ہے کہ آپ ہر وقت آیا کریں۔ میں تو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں مولانا انور صاحب، آپ کی برکت سے میں کتنے عرصے کے بعد، کتنے سالوں کے بعد آیا ہوں، یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، یہ نظرات کو یاد ہوگا، اور مجھ سے بار بار فرماتے رہے، میری دل بھی میرا چاہتا تھا، اور میں اس پہ نہ آ سکنے کے اوپر شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ www.darsequran.com